نکالنا، اور حضرت زینب کو جو ہے تسلی تسکین کرتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں اور انہیں وصیت کرتے ہیں کہ میری بہن زینب، میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا۔ حضرت زینب کہتی ہے کہ سکینہ بے ہوش پڑی ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سکینہ کے پاس گئے، اپنے کرتے کی دامن کی ہوا حضرت سکینہ کو دیتے ہیں۔ حضرت سکینہ بیدار ہوتی ہیں، حضرت سکینہ جاگ جاتی ہیں، باپ کے جو ہے گلے سے جو ہے لپٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بابا آپ کربلا نہ جانا، آپ میدان کربلا میں نہ اترنا، اس لیے کہ اگر آپ کٹ گئے تو میں جو ہے یتیم ہو جاؤں گی، میں بابا کہہ کے کس کو پکاروں گی۔ حضرات گرامی، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو صبر و رضا کی تلقین کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی میں قوم کی امانت ہوں، آج نانا کے دین پر جو ہے ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، آج مجھے نانا کے دین کی خاطر اپنا جو ہے سر کٹانا ہوگا اور جام شہادت مجھے نوش کرنا ہوگا۔ حضرات گرامی، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے باپ کی وصیت کو قبول کرتی ہیں۔ اتنے میں حضرت امام علی مقام پھر گھر سے باہر نکلتے اور گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، لیکن پھر گھوڑے کو چابک لگا رہے ہیں، گھوڑا آگے جانے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے، اپنے غازی گھوڑے سے کہتے ہیں اے میرے غازی کیا بات ہے، کیا تو یزیدیوں سے ڈر گیا ہے، کیا تو صبح سے خون دیکھتے دیکھتے جو ہے تیری ہمت ہار گئی ہے۔ حضرات گرامی، وہ بے زبان جانور تھا لیکن محب اہل بیت تھا، وہ جانور بھی جانتے تھے کہ یہ آل نبی اولاد علی ہیں۔ حضرات گرامی، چنانچہ اس جانور نے، اس گھوڑے نے جو ہے جھلجھلی لے کر کے اور پیچھے کی طرف دکھلایا اور کہا اے میرے امام، اے میرے آقا حسین، میں حسینی ہوں اور دیکھیے میرے پیروں میں جو ہے محبت کی زنجیر پڑ گئی ہے۔ سکینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے دونوں پاؤں کو چھان لیا ہے، اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو سکینہ میرے پاؤں سے، میرے ٹاپوں سے کچل جائے گی۔ میں سکینہ کو دبا کر کے یزیدی نہیں بننا چاہتا بلکہ سکینہ کو بچا کر کے حسینی بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے پھر اترے، اپنی بیٹی کو اپنے گود میں لیا اور پھر انہیں جو ہے صبر کی تلقین کی، کہا بیٹا تم اس راستے میں رکاوٹ نہ بنو، اس لیے کہ تمہارے باپ کو جو سرفرازی ملنے والی ہے تم اسے فراموش نہ کرو۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جو ہے اپنے دل کو مضبوط کرتی ہیں اور تھامتی ہیں اور کہتے ہیں الوداع میرے باپ، آخری سلام میرے باپ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت کرتی ہیں، الوداع میرے باپ۔ اب ذرا غور کیجیے، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج عورتوں کو پیغام دے رہی تھی کہ اے میرے دین کی ماننے والی عورتوں، اے میری ماں اور بہنوں، دیکھو آج سکینہ اپنے باپ کو دین کی خاطر جو ہے دین کی راہ میں قربان کر رہی ہے۔ حضرت زینب تمام بہنوں کو یہ درس دے رہی تھی اور یہ بتا رہی تھی کہ اے بہنوں، جب بھی اسلام پر کوئی کالی گھٹا چھائے تو اپنے بھائیوں کو تم شہادت کا دولہا بنا کر کے میدان کارزار میں اتار دینا۔ تمام حضرت شہبانوں وہ بیبیوں کو درس دے رہی تھی کہ اے بیبیوں، جب بھی اسلام کا سہاگ کوئی اجاڑنے کی کوشش کرے اور اسلام پر کوئی آنچ آئے تو تم اپنے سہاگ کو اجاڑ دینا لیکن اسلام کی سہاگ کو اجڑنے نہیں دینا۔ حضرات گرامی، ایک ایک جو ہے ایک ایک گھڑی، ایک ایک وقت جو ہے انسانیت کی بقا کی ضمانت لے رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سب کو صبر و رضا کی تلقین کر کے پھر جو ہے کربلا کی سرزمین پر اپنے گھوڑے کو کربلا کی سرزمین کی طرف ایڑ لگاتے ہیں اور ظالموں کے مقابلے میں پھر کھڑے ہوئے۔ حضرات گرامی، ظالموں میں سے ایک ایک آتا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک ایک یزیدی کو واصل جہنم پہنچاتے گئے، ایک ایک یزیدی کو فنا فی النار کرتے گئے۔ حضرات گرامی، پھر ظالموں نے وہی بزدلانہ رویہ اختیار کیا اور کہا کہ اب جو ہے انہیں چاروں طرف سے گھیر لو اور چاروں طرف سے گھیر کر کے ایک بارگی حملہ کرو۔ حضرات گرامی، سنگ دلانے زمانہ نے کعبے کو زمین پہ گرانے کی کوشش کرنے لگے اور چاروں طرف سے تیر و تلوار کی بارشیں ہونے لگی۔ حضرات گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم پہ زخم کھا رہے ہیں اور جو ہے جسم جو ہے لہو لہان ہو رہا ہے، اتنا جو ہے زیادتی کی گئی، اتنے تیر اور اتنے تلوار لگے ہیں۔ حضرات گرامی کہ حضرت امام حسین کا جسم جب نڈھال ہو گیا، آپ گھوڑے سے فرش زمین پہ گرے تو آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور اس کے بعد جو ہے ظالم بڑھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کرنے کا ارادہ کیا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر ایک ظالم آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. حضرت امام حسین کہتے ہیں ظالم ہٹ جا, تو کون ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے سجدہ کرنے دے, اس لیے کہ جو میرے مصطفیٰ نے جو امانت مجھے دی ہے وہ میں امانت دنیا کو دے کر کے جاؤں. میں دنیا سے جاتے جاتے لوگوں کو پیغام دے دوں کہ حسین کا سجدہ قضا نہیں ہوا ہے, حسین نے نماز نہیں چھوڑی ہے. حضرات گرامی, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس کربلا کی ریت پر, اس گرم ریت پر, اس گرم جو ہے کربلا کے سرزمین پر اپنے سر کو رکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اللہ کی تمہید اور تقدیس اور اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں, اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اے مالک, میں نے اپنا سب کچھ دے دیا, تن من دھن سب کچھ دے دیا, بھائی بھتیجے بیٹے سب کچھ قربان کر دیا. مالک بتا, میں تجھ سے راضی ہوں. تو نے جو ہے اتنی مصیبتیں آنی, سب کچھ میں نے برداشت کیا. اللہم صبرن اللہم رضن بقضائک و صبرن علی بلائک و تسلیما لامرک. اے رب العالمین, میں نے صبر کیا, جو بھی مصیبتیں آئیں, جو بھی پریشانیاں آئیں, میں نے ساری باتوں پہ صبر کیا. اے مالک, میں تجھ سے راضی ہوں. تو بھی بتا, تو حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کی بولی میں آپ سنیں, قرآن کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آواز آ رہی تھی, اے نفس مطمئنہ حضرات گرامی, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور پھر جو ہے تھوڑی ہی لمحوں کے بعد جو روشنی دینے والا آفتاب تھا وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے روپوش ہو جاتا ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. لیکن حضرات گرامی دیکھیں, یزید مٹ گیا, یزید کا نام مٹ گیا, یزید کا تشخص مٹ گیا. آج کوئی بھی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے, لیکن آج گھر گھر میں حسین کا نام لیا جاتا ہے. آج کروڑوں اربوں خربوں لوگ حسین کا نام لے کر کے جیتے ہیں. یہ حسین کی زندگی کی دلیل ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج دیکھیں ہر جگہ, ہر گلی, ہر محلے میں آپ کو کوئی غلام حسین ملے گا, کوئی صدام حسین ملے گا, کوئی جو ہے کوئی بھی کسی نہ کہیں سے آپ کو کوئی حسین ملے گا. کوئی محمد حسین ہے, کوئی غلام حسین ہے, کوئی نام, ہر کوئی اپنے بیٹے کا نام, اپنے بچے کا نام, اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی حسین ہوگا. لیکن آپ دیکھیں, آپ اپنے پورے قبیلے کو, اپنے پورے خاندان کو, اپنے پوری گلی میں, پورے محلے میں ڈھونڈیں, کوئی یزید نام کا نہیں ملے گا. اس لیے کہ یزید مٹ گیا, یزید کا نام مٹ گیا, کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہے, کوئی اس کے نام پہ نام رکھنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اس ظالم کی داستان مٹ گئی. لیکن آج بھی حسین زندہ ہیں, آج بھی حسین کا نام زندہ ہے, آج بھی حسین کا پیغام زندہ ہے, آج بھی حسین کی فکر زندہ ہے, آج بھی حسین کا مشن زندہ ہے. حضرات گرامی, تو اسی لیے شاعر کہتا ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جاری ہے ہر لبوں پہ ترانہ حسین کا, کل بھی تھا آج بھی ہے زمانہ حسین کا. جاری ہے ہر لبوں پہ ترانہ حسین کا, کل بھی تھا آج بھی ہے زمانہ حسین کا. حضرات گرامی, تو حسین زندہ باد, حسین پائندہ باد. حضرات گرامی, تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ تن من دھن اس لیے قربان کیا تاکہ یہ دین بچ جائے, تاکہ اس دین کی آبیاری ہو جائے, تاکہ دین کو لوگ پہچان جائیں کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اور جو ہے حق و باطل کے درمیان ایک فرق معلوم ہو جائے. حضرات گرامی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی سب کچھ قربانیاں دی نانا کے دین کے لیے. نانا نے اپنے نواسوں سے اتنی محبت کی, تو اس محبت کا حق امام حسین نے کربلا میں ادا کر دیا. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا, نوش جس نے شہادت کا جام کر لیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. حضرات گرامی, آج ہی کا وہ دن تھا, آج ہی کا وہ وقت تھا, آج ہی کی یہ گھڑی تھی جسے ہم اور آپ 10ویں محرم کے نام سے جانتے ہیں. جمعہ کا وقت سعید تھا, جمعہ کا دن تھا, اور دوپہر کی کڑکتی دھوپ تھی, دھوپ کی تمازت تھی, اور اسی وقت خاندان مصطفیٰ کربلا کے سرزمین پہ اجڑ رہا تھا. ایک ایک کلی جو ہے مسلی جا رہی تھی, ایک ایک کلی کو کچلا جا رہا تھا. حضرات گرامی, آج کا دن پہلے ہی سے جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس لیے آج کے دن حضرت امام حسین کی ذکر کریں, امام حسین کی یاد کو تازہ کریں, اور امام حسین کے نام پر جو ہے صدقہ و خیرات کریں, عبادتیں کریں, نمازیں پڑھیں, اور جو ہے آج کے دن کا روزہ رکھا جائے تو بھی بہت ہی اجر و ثواب ہے. حضرات گرامی, تو بے شمار جو ہے برکتیں ہیں آج کے دن کی.